اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میں آج آپ کے سامنے بخار کے متعلق بات کروں گا، جو کہ بخار ایک اہم مرض ہے اور بخار کی 4 اقسام پائی جاتی ہیں۔ 4 اقسام مختلف موسموں کے حوالے سے، اور 4 اقسام میں ہر ایک قسم کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ بھی کروں گا۔ سب سے پہلے میں گرمی والے بخار کے متعلق بات کروں گا، جس کو ہما صفراوی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مشہور جو نام ہے طبی، وہ ہے گرمی کا بخار۔ کیونکہ حکماء کے نزدیک دل کے تمام اعضاء سے دل کا لوتھڑا جو ہے وہ افضل ہے، اور دل کی سلطنت جسم پر ہے، اور دل کی جو بھی کیفیت ہے، اس کو جو بھی امراض ڈسٹرب کرتی ہیں، اس حوالے سے نبض آگے ہمیں بتاتی ہے۔ جیسا کہ بخار کی کیفیت جو جب ہوتی ہے گرمی والے کی، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صفرا جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، صفراوی مادہ جسم میں بڑھ جاتا ہے، اور وہ صفراوی مادہ جو ہے وہ بخار کا باعث بنتا ہے۔ اکثر گرم چیزوں کے اس کے اسباب اکثر یہ ہیں کہ گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، تیز دھوپ میں چلتے پھرتے رہنا، اور کھانا کھانے کا وقت کوئی مقرر نہ کرنا، کبھی ٹائم پہ کھا لیا، کبھی نہ ٹائم پہ کھایا، کبھی درجہ حرارت بار والا جسم کے اندر داخل ہونے لگتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو صفرا پیدا ہو کر وہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض کو۔ تو مریض جو ہے وہ بڑا گھبراتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، گرمی پہلے زیادہ ہے اور گھبراہٹ بھی ہے، اور باقی معاملات بھی سارے کے سارے خراب ہو رہے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے صفراوی بخار کے چڑھنے کی کہ آنکھوں میں جلن کا ہونا پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار ہوتا ہے، اور نبض جو ہے اس میں وہ بھی تیز ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان خشک، اور بعض اوقات جو ہے صفراوی قے آتی ہے مریض کو، جس کا رنگ پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ زرد رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے قے میں، تو اس سے منہ کا ذائقہ بھی بہت خراب ہوتا ہے، اور قے آنے کے بعد تھوڑی سی بہتری محسوس کرتا ہے مریض۔ اور اس کا علاج جو ہے یہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مریض مطب پہ تشریف لاتے ہیں، ہم ان کو مکمل پرہیز کرواتے ہیں اور پھر ان کا علاج کرتے ہیں۔ اگر پرہیز نہ کیا جائے تو علاج ہونا ناممکن ہے، اور اس کے علاج میں بخار اتر جانے کے 2-3 دن بعد بھی اس کا یا 1 ہفتہ تک اس کی دوائی کا استعمال لازمی ہے، اور غذا کا نرم استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کام کاج سے، مشقت سے پرہیز کرنا، بچنا بہت لازمی ہے۔
اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جسم کو ہیٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، جسم ٹوٹنا محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب چیک کیا جائے تو بخار کی علامات ظاہر ہونے کے بعد بخار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بخار جسم کے کسی حصے میں رہ جائے تو یہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرانے کے باوجود پتہ نہیں اس کا چلتا۔ اس کی صرف بعد میں بخار اتر جانے کے بعد علامات ہی رہتی ہیں، اور مریض کہتا ہے کہ جسم ٹوٹتا رہتا ہے میرا، کبھی کبھی 1 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹوں میں بہتر ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اور پھر بعد میں پاؤں سے جسم سے سینک نکلتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جوڑوں میں دردیں ہیں، جیسے بلڈ پریشر لو ہوا ہو، اور لیٹے رہنے کے سوئے رہنے کو دل چاہتا ہے، لیٹے رہنے کو دل چاہتا ہے مریض کا۔ تو اس میں اگر لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروایا جائے تو اس کی وہ نیگیٹو رپورٹ آئے گی، لیکن جو کہ جگر پہ یا انتڑیوں میں جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ جو ہیں یہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان کا علاج جو ہے، یا دردوں کا علاج، یا منہ کے ذائقے کا علاج، یا زبان کا سرخ کرنا، یہ علاج کے سے ہی ممکن ہے، اور ایک اچھا طبیب ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بخار ہے گرمی والا، اس کا علاج کیا جائے مختلف ادویات کے ساتھ، اور اس کا پرہیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گرم چیزیں، کھٹی چیزیں، پراٹھا وغیرہ، برائلر گوشت وغیرہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، اور مکمل طور پہ اس کا علاج کروائیں۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ 3-4 ہفتے 5 ہفتے تک دوائی کھائی جائے تو پھر اس کی جو ہے جڑوں سے اس کی جو علامات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے اگلے بخار کا۔ تو اگلے بخار کا تذکرہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ مطلع کر دوں کہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں طبیہ کالجز 4th ایئر کے، وہ اس ٹاپک کو لازمی سنیں، لازمی اس پہ غور کریں، اور جو میں بتاؤں اس کو جو ہے وہ اس پر عمل بھی کریں، تاکہ یہ اہم موضوع ہے اور پیچیدہ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔